والآخر قبل كل آخر والقائم بلا زوال والدائم على كل شيء بغير انتقال. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله على نعمة الله. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حضور سید سربراں احمد مجتبی، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار نور میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان گرامی قدر، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا. بھئی آپ کے نوٹ ہو گئے، مہربانی آپ میری بات کو سن لیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، بس تھوڑی توجہ رکھیں. یہ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے مہربانی ہوگی تھوڑا سا آگے آ جائیں ماشاءاللہ. جب گھر سے آ ہی گئے ہیں تو کم از کم صحیح انداز سے تو بیٹھے. یہ خالی جگہ، یہ جگہ آپ پر کریں. صحابہ کرام علیہم رضوان بالکل اکٹھے ہو کر بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو جگہ خالی ہوتی ہے نا محفل میں، وہاں شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے اور دلوں کے اندر عجیب و غریب قسم کے خیالات پیدا کرتا ہے، وساوس ڈالتا ہے. تو یہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھائی جان سنگل کر دے، سنگل، تاکہ بات سمجھ میں آئے. بس چند معروضات میں نے عرض کرنی ہے. یہ آج کا پروگرام بسلسلہ شادی خانہ آبادی محترم حافظ القاری محمد وسیم چشتی صاحب زیدہ شرف ہو کے حوالے سے آپ کی شادی خانہ آبادی ہے، اور اسی موقع کے مناسبت سے یہ اہتمام و انصرام کیا گیا. اللہ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے. اور آج کی اس محفل کے میزبان محترم جناب حاجی محمد اشرف صاحب زیدہ مجدہ، اور حاجی محمد اکرم صاحب جو حافظ وسیم صاحب کے والد گرامی ہے زیدہ شرف ہو، اور ہمارے حافظ صاحب کے سسر محترم محمد اسلم صاحب زیدہ شرف ہو. یہ احباب جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اللہ سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر اجر جزیل سے مشرف فرمائے. عزیزان گرامی قدر، ہمیں مجھ سے پہلے قبلہ اپنے انداز سے مختلف موضوعات کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. تو میں تو سادہ سا آدمی ہوں، کوئی ترنم، کوئی چند سیدھی سادی باتیں کرنی. آپ سے گزارش ہے پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے. انشاءاللہ ایمان تازہ نہ ہوا تو فقیر ذمہ دار ہے. بس آپ نے بات سننی ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے. جو تلاوت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو الفاظ، جو کلمات طیبات آپ نے سماعت کیے ہیں، ان کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کرتا ہے، اللہ اس کو کیسا مقام عطا کرتا ہے، سبحان اللہ. اور جو حضور کے ساتھ وفا نہیں کرتا،
جو گستاخ ہوتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سنی چونکہ حضور سے وفا کرنے والے، بے شک حضور سے پیار کرنے والے، جتنے اولیاء گزرے ہیں وہ اہل سنت کے اندر ہے، بے شک جتنے اللہ والے ہیں وہ اہل سنت میں موجود ہیں۔ تو جو حضور سے وفا کرتے ہیں اللہ ان کو ایسا ہی مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اہل سنت ہی وہ مسلک حقہ ہے جس میں اللہ کے ولی بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے اکابر علماء بھی موجود ہیں، اور حضور سے وفا کرنے والے بھی موجود ہیں جس کے اندر غازی بھی موجود ہیں اور شہید بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی عصر حاضر کے اندر، یہ زیادہ دور کی بات نہیں، اس جنازے میں میں بھی شریک تھا اور حافظ وسیم صاحب بھی شریک تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا۔ میرے استاد گرامی جن سے میں نے 2011 میں ایک پورا سال حدیث شریف پڑھی، حضور سیدی سندی و استادی امیر المجاہدین، آپ کا جنازہ ہوا اور انہوں نے ناموس رسالت پر کس طرح سے پہرا دیا ہے میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے حضور سے وفا کی، اللہ نے کیسا انعام عطا فرما دیا۔ بے شک سبحان ایک رپورٹ کے مطابق 1.25 کروڑ بندہ وہاں موجود تھا۔ جو میرا مرکز ہے وہ یادگار سے تقریباً کوئی 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہاں پر ہم نے گاڑیاں کھڑی کی اور ہم لوگ پیدل آئے، مگر یادگار جو گراؤنڈ ہے اس کے اندر پھر بھی داخل نہیں ہو سکے، اتنی پبلک تھی، اتنے لوگ تھے۔ بتی چوک سے لے کے دربار شریف تک، داتا دربار تک، ادھر سے شیرا والا گیٹ یا آگے آپ وہ دموریا پل ہے وہاں سے لے کے ادھر یادگاہ تک پورا لاری اڈا، یہاں جہاں نظر ڈالو آپ کو سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اے بندے کنے بھیج دیتے، یہ لوگ کیسے آئے، ان کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ یہ اسی خالق کائنات نے ڈالی جس کے نبی کے ساتھ امیر المجاہدین نے وفا کی تھی۔ تو جو نبی سے وفا کرتا ہے اللہ اس کو ایسا ہی مقام عطا فرما دیتا ہے، اور جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے، میں نے کیا بولا تھا، اللہ اس کی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ سنیے سورہ لہب، اس سورت کا شان نزول یہ ہے، مختصر کر رہا ہوں، صرف بات سمجھانا مقصود ہے، میں کوئی اس میں فقہی نکتے اور صرف و نحو کے قواعد تو آپ طلباء تو ہے نہیں جن کے سامنے بیان کروں، بس جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے تاکہ ہم اپنے نبی سے وفا کرنے والے بن جائیں۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے شان نزول کے حوالے سے تقریباً تمام مفسرین نے یہی بات لکھی۔ میرے رب نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دیجئے، کھلم کھلا دعوت توحید دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی۔ انداز کیا تھا؟ جیسے آپ دیکھیں یہ اونچا ٹیلہ ہے، یہ آپ کے سامنے پیچھے ٹیلے ہیں بڑے بڑے موجود، اسی طرح مکہ شریف میں پہاڑیاں ہیں، 2 پہاڑیاں جن کو شعائر اللہ قرار دیا گیا جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ایک کا نام صفا ہے ایک کا نام مروہ ہے۔ تو اس دور کے اندر اس ماحول میں عرب کے اندر یہ ایک طریقہ کار رائج تھا، شہر مکہ کے اندر جب کوئی خاص خبر لوگوں کو دینا ہوتی تو کسی ایک اونچی پہاڑی پر کھڑے ہو کے، ہائٹ پر کھڑے ہو کے لوگوں کو بلایا جاتا، یا صباحا یا صباحا، یہ ایک آواز لگائی جاتی۔ جب یہ آواز لگائی جاتی لوگ اکٹھے ہو جائے، میری گال سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ۔ یہ آواز سنگل کر دیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے، جب لوگ اکٹھے ہوتے تو پھر ان کو پیغام سنایا جاتا، اعلان کیا جاتا۔ جیسے ہمارے ہاں تو اب مسجد کے سپیکر میں آواز لگاتے ہیں نا، کوئی بھی خبر دینی ہو اعلان کرنا ہو تو جناب مسجد کے سپیکر میں بتا دیا جاتا ہے، لوگ دور دور سے سن کے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں یا اس خبر کو سن لیتے ہیں۔ لیکن اس عرب کے ماحول کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جب لوگوں کو بلایا، لوگ اکٹھے ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجت قائم کی اور حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں یہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات کو مانو گے؟ حضور نے حجت قائم کی، انہوں نے بیک زبان کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو حق پر مبنی ہوتی ہے، آپ اگر فرما دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے جب حجت قائم کر دی اس کے بعد حضور نے ان کو دعوت دی کہ یاد رکھو کہ جو تم بت پرستی کرتے ہو یہ غلط ہے، جس کی عبادت کرنی ہے وہ ایک ہی ہے جسے وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو اس وقت ابو جہل جو نبی پاک علیہ السلام کا سگا چچا ہے اس نے یوں انگلی اٹھائی
میں نے جو روایات اور مفسرین کی عبارات پڑھی اس سے مجھے جو سمجھ میں آیا کہ اس کا انداز اس طرح کا تھا، یوں حضور کی طرف اس نے ہاتھ اٹھا کے انگلی اٹھا کے تانا زنی کی، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ جب حضور کی شان میں اس نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی گستاخی ہوئی، نبی نے جواب نہیں دیا بلکہ اس کا جواب رب قدوس نے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہبہ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان۔ کیوں؟ اصل میں یہ بھی ایک عرب کا مقولہ تھا، جیسے ہمارے ہاں ایک مقولہ بولا جاتا ہے، یہ تھوڑی سی علمی بات ہے سمجھنے والی، توجہ رکھیے گا۔ جیسے ہم کہتے تیرا بیڑا غرق ہوئے، کہندے ہو کہ نہیں یار بولو تے صحیح، کہتے ہیں نا تیرا بیڑا غرق ہو، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ جناب جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ پہلے ایک بیڑا بنائے گا، پھر وہ راوی دریا میں جناب علی بیڑے کو ڈالے گا، پھر سیلاب آئے گا، وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا تو پھر بیڑا غرق ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ الفاظ یہ ہے کہ تیرا بیڑا غرق ہو، مگر اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ تو برباد ہو جائے۔ اسی طرح اس نے جس انداز سے جن لفظوں کے ساتھ حضور کی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہی لفظوں کے ساتھ اس کی تردید بیان فرما دی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی تردید اور مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل فرما دی۔ اسی طرح سے سورہ کوثر کا شان نزول دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں 7 افراد ہیں۔ کتنے افراد ہیں؟ سارے بولو کتنے افراد ہیں؟ 7 افراد۔ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ اچھا یہ بھی بدقسمتی کہ ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں نہیں انہیں حضور دی ایک بیٹی سی۔ یاد رکھیں یہ قرآن کے خلاف ہے اور یہ قرآن میں دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پردے کا حکم دیا ہے نا وہاں بنات کا لفظ موجود ہے، جس کا معنی بیٹیاں ہوتا ہے، بیٹی نہیں ہوتی، بیٹیاں جمع کا صیغہ ہے۔ بنات کا معنی بیٹیاں ہے، تیاں ہے، بیٹی نہیں ہے۔ اگر بیٹی ہوتا تو قرآن بنت لفظ استعمال کرتا، لہذا حضور کی 4 بیٹیاں اور حضور کے 3 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب کو بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے مگر چھوٹی عمر میں ہی واپس لے لیے۔ اب اس میں حکمت ہے کہ اگر وہ بچے جوان ہو جاتے تو کل کو ان بچوں کو کوئی کہہ سکتا تھا کہ تمہارا باپ تو نبی تھا، تم نبی کیوں نہیں ہو، کہہ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو چھوٹی عمر میں واپس لے لیا اور دیے اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے نبی کے پاس بیٹا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام پر ہونے والے اعتراض کا جواب پہلے سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی حکمت عطا فرماتا ہے کہ بیٹے دیے اور لے لیے۔ بیٹے اس لیے دیے تاکہ کوئی بات نہ کر سکے، لے اس لیے لیے تاکہ کوئی کسی قسم کی حضور کے بیٹوں کے بارے میں بات نہ کر سکے۔ اب بات جو سمجھانے والا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے بیٹوں کا وصال ہوا تو اس موقع پر بعض نے یہ کہا کہ یہ ابتر ہیں۔ ابتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی نسل ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ السلام کے اس گستاخ کو خود جواب ارشاد فرمایا۔ حضور نے جواب نہیں دیا بلکہ میرے رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محبوب جو آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں انہی کی نسلیں منقطع ہو گئی۔ خیر اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور علیہ السلام کے گستاخوں کو معافی نہیں دیتا۔ اب کیا ہوا یہ ابو جہل کے ساتھ معاملہ، ابو لہب کے ساتھ۔ ابو لہب نے حضور کی گستاخی کی، اب اس کا حال کیا ہوا؟ اس کے جسم کے اوپر موٹے موٹے چھالے بن گئے، آبلے بن گئے، پانی بہ رہا ہے، اس کے اندر سے اتنی بدبو آ رہی ہے کوئی بندہ قریب جانے کے لیے تیار نہیں، وہ تڑپ رہا ہے۔ اور یہ ایسا آدمی تھا کہ یہ شہر مکہ کا سردار ہوا کرتا تھا، مگر اب اس کا عالم یہ ہے کہ کوئی بندہ اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر کار اس کا جب اس طرح کا حال ہوا، بدبو آ رہی ہے، کوئی بندہ قریب بھی نہیں بٹکتا، مر گیا۔ تو مرنے کے بعد اس کو دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اس کے 4 کڑیل جوان بیٹے تھے، لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارا باپ مر گیا، کم از کم باپ کو دفن ہی کر دو۔ لوگوں نے لان تان کی تو ان بیٹوں نے خود نہیں دفن کیا، بلکہ اس دور کے اندر جو
کام شام کرنے والے لوگ ہوتے تھے. ہمارے یہاں عیسائی جو ہے وہ صفائیاں کرتے ہیں, وہ حبشی غلام ہوا کرتے تھے. ان کو ہائر کیا, ان کو بلوایا, انہوں نے آ کر اس کی لاش کو ایک گڑھے کے اندر لکڑیوں کے ساتھ, لکڑی کی ٹیک لگا کے, ڈنڈے کی ٹیک لگا کے اس گڑھے کے اندر ڈالا, اوپر سے بند کر دیا. یوں وہ گستاخ رسول کیفر کردار ہوا, یوں وہ جہنم واصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی کو حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنے والے کو کبھی معافی نہیں دیتا. اسی طرح سے آپ دیکھیں, انسان تو انسان اگر حضور کی گستاخی کو جانور کرتا ہے, اللہ اس کی بھی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے, توجہ ہے آپ کی, توجہ رکھیں. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا دور ہے. جس طرح کا آپ کا یہ ماحول ہے, اسی طرح اس دور میں ایک ماحول تھا جو میں نے مفسرین کو پڑھا, جو مجھے سمجھ میں آیا. تو ایک میلہ لگا کرتا تھا, توجہ ہے, ایک میلہ لگتا تھا. سال کے بعد بت پرستی کرنے والے اپنے بتوں کو جس مقام پر انہوں نے رکھا ہوا تھا, وہ عبادت گاہ جو تھی ان کی, جو بت خانہ تھا, وہاں یہ بہترین کھانے تیار کر کے وہاں رکھتے اور پھر اپنے میلے میں چلے جاتے. سارا دن میلے میں گزارتے, شام کو واپس آ جاتے. اب انہوں نے اپنی روٹین کے مطابق ایسا ہی کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ساتھ پھر کیا کیا؟ آپ بت خانے میں تشریف لائے, سارے بتوں کو توڑ دیا. کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا منہ توڑ دیا, اور ایک جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا. یہ قرآن میں سارا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. جب بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا, اب وہ آئے تو پریشان کہ ساڑھے بتاں نال ایک ہی ہویا ہے, ان کو کس نے توڑا ہے؟ تو شک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھا, چونکہ وہ بتوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے. خیر, ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا, بت خانے میں لایا گیا, پوچھا گیا یہ کام آپ نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جن دے موڈے تے کوہاڑا ہے انہوں پوچھو, مینوں کیوں پوچھ لے ہو؟ یہ آپ کی ایک حکمت تھی. یہ اصل میں آپ ان کو دعوت دینا چاہ رہے تھے, دعوت توحید. آپ نے فرمایا کہ جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے اس سے پوچھو. وہ کہنے لگے یہ تو بول نہیں سکتا, یہ تو سن نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا جو بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس طرح سے ان کو دلیل دی. یہ آپ نے دعوت توحید دی ان کو. اب ان کو پکا ہو گیا, یعنی پک ہو گیا کہ یہ سارا کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا. میری معاملہ سارا نمرود کے پاس چلا گیا. تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک سزا مقرر کی, اور سزا یہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. ایک دیوار بنوائی گئی. جو مفسرین نے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 45 فٹ لمبی دیوار تھی اور 45 فٹ ہی اونچی دیوار تھی, اور اس کی چوڑائی جو ہے یعنی یوں 4 مربع شکل کی دیواریں تھیں, اور چوڑائی ان کی وہ 30 فٹ تھی, لمبائی 45 فٹ, اونچائی بھی 45 فٹ. 40 دن تک اس کے اندر لکڑیاں جمع کرتے رہے کہ اب اس کو آگ لگائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالیں گے. یہ سارا واقعہ میں نے کیوں بیان کیا؟ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے. اس لیے جب انہوں نے یہ کام کیا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلا دی, لکڑیاں جمع کرتے رہے, 40 دن گزر گئے, آگ لگائی, تو اب آگ کو اور بھڑکانے کے لیے ایک چھپکلی تھی, وہ پھونک مارتی تھی. کیا کرتی تھی بھئی؟ چھپکلی دے پھونک نال کی ہو سکتا ہے؟ اتنی غضب کی آگ کہ جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہو, اتنی غضب کی آگ. اور وہ آگ ایسی تھی کہ فضا کے اندر پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا, اتنی تپش اور اتنی ہیٹ تھی اس کی. اس طرح کی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی. اس آگ کو دور سے ایک چھپکلی پھونک مارتی ہے, اور وہ پھونک کیوں مارتی ہے؟ اس چھپکلی کے دل میں نبی کا بغض تھا. تو اللہ نے اس کو کیسے برباد کیا؟ مسلم کی روایت ہے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک ضرب میں چھپکلی کو مارے گا, اللہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. حالانکہ اللہ کی مخلوق ہے. پھر دوستو سوچو, جس چھپکلی نے یہ کام کیا وہ تو مر گئی, وہ تو ختم ہو گئی, مگر اس کی نسلیں بھی برباد ہو گئیں. ان کے لیے حکم کر دیا کہ گستاخی جس نے کی تھی وہ مر کھپ گئی, مگر اس کی نسل میں جو آئیں گے, اس کی نسل کے اندر جتنی چھپکلیاں آگے چلیں گی, اگر کوئی ان کو مارے گا اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرما دے گا. تو معلوم کیا ہوا؟
معلوم یہ ہوا کہ جو گستاخی کرتا ہے، جو نبی کا دل میں بغض پالتا ہے، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کو گل سمجھے چاہ رہی ہے؟ جو نبی سے وفا کرتا ہے اللہ ان کو کیسا مقام عطا فرماتا ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کانسٹیبل ہے، عام سا سپاہی ہے۔ عام سا سپاہی کوئی بندہ جانتا نہیں، محلے والے بھی اس کو نہیں جانتے ہوں گے سارے، عام سا بندہ ہے، ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 60 لاکھ بندوں کو اس کے جنازے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی بندہ ہے جو ممتاز قادری کو نہیں جانتا؟ حضرت امیر المجاہدین، میں نے چونکہ حضرت سے 1 سال پڑھا ہوا ہے، میں بڑی یوں کہنے کے قریب سے ان کو جانتا ہوں۔ 217 لڑکے تھے جامعہ نظامیہ کے اندر، ہماری کلاس کے اندر، کوئی ایک آنکھ ایسی نہیں ہوتی تھی جو امیر المجاہدین کے پیریڈ میں نم نہ ہو۔ حالانکہ اس وقت استاد صاحب اس طرح بیانات نہیں کرتے تھے، اتنا شہرہ نہیں تھا، مگر سچے تھے، سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، ویل چیئر پہ بیٹھ کے اگر بابا للکارتا ہے تو حکومت وقت کانپ جاتا ہے۔ بے شک اللہ نے ایسا روب اور دبدبہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ بے شک۔ تو یہ کیسا سارا کچھ ہوا؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کی وجہ سے۔ تو سنیوں تمہیں مبارک ہو، ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں وسیم صاحب کی شادی ہے، حافظ وسیم صاحب چشتی، انہوں نے شادی کا یہ اہتمام کیا تو حضور کے ذکر سے شروع کیا، اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ان کی شادی میں حضور کے ذکر کی برکتیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ بے شک سبحان اللہ تعالیٰ کئی آفات و بلیات کو دور فرما دے گا۔ تو اپنے نیک کاموں کو، جن کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں چاہے کوئی خوشی ہو، چاہے کوئی غمی ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ بے شک لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک بات اور بھی آپ سے کرنی ہے، جو مجھے آپ سے گلہ ہے، وہ یہ ہے عشق رسول کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہمارا کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ جناب علی فجر کس کس نے پڑھی ہے تو میرا خیال ہے مجھے پوچھتے ہوئے بھی شرمندگی ہوگی، ہمارا یہ حال ہے۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے ساتھ وفا کی باتیں ہم کر رہے ہیں، دوستو اس نبی نے یہ فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مجھے بتائیں آپ حضور کے ساتھ وفا کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں یا نہیں ہیں؟ اس نبی کی آنکھوں کو 5 وقت ٹھنڈک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ کیا حضور کی تعلیمات پر آ کر سکھوں نے عمل کرنا ہے یا کوئی ہندو آئیں گے وہ عمل کریں گے؟ جو حضور ہمیں کتاب ہدایت دے کر گئے، قرآن دے کر گئے، حضور کی احادیث ہیں، حضور کی شریعت جو حضور نے ہمیں سلیبس دیا ہے، اس پر آ کر کیا یہودیوں نے عمل کرنا ہے؟ نا دوستو، کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو عمل کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، چاند پر چڑھ جائیے، مرنا ہے پھر بھی ایک دن، یارو 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ حضرت میاں عارف کھڑی فرماتے ہیں، اے دنیا دن 4 دہاڑے، ایک آوے ایک جاوے، کسے دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ دوستو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانے ہی جانا ہے۔ ہم سے پہلے لوگ آئے چلے گئے، پھر ہماری باری آنے والی ہے، ہم بھی جانے والے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ایسی زندگی گزار جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ آج کا یہی پیغام ہے، یہی دعوت فکر پیش کر رہا ہوں کہ آپ ہر مرحلے پر، ہر سانس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے جڑ جائیے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم انشاءاللہ اس انداز سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکات ہمارے کاموں میں شامل ہو جائیں گی۔ مجھے آپ آج یہ عہد کر کے بتائیں کہ انشاءاللہ ہم آئے ہیں اس محفل میں حضور کے میلاد میں تو اس نبی نے جو تعلیمات دی ہے اب اس تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور میں یہ بھی بات کہا کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو لوگوں کو بتانا پڑے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، نہ جناب بندے دا ویٹ ہی ایندہ ہونا چاہیے، ویکھن والا ویکھ کے کہہ دے حضور دا غلام جا رہے ہیں۔ حضرت امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے، سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے، سب پزلاں تو سب پزلاں تو اینجی سب ٹر دے نا، سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے تے سپا نو کوئی ڈنگ نہ ہندے،
آرا نال سہاپن چگڑا تے چگڑا نو کوئی سنگ نہ ہوندے تو بندہ جو ہے وہ اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کے معاملات بتاتے ہیں کہ یہ بندہ کس کیٹاگری کا ہے. تو دوستو اپنا گیٹ اپ ہی ایسا بنا لیں کہ دور سے دیکھنے والا کہے کہ حضور کا غلام جا رہا ہے، حضور کا عاشق جا رہا ہے. تو یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جڑی گزر گئی، جڑی باقی ہے حضور دے نال آ چھڑی. باقی زندگی حضور کی محبت میں، حضور کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے. ساریاں گلاں دا ایک کوئی موڈ، یہی جواب، یہی نتیجہ اور یہی ایک خلاصہ ہے کہ دوستو حضور سے وفا کرنی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ حضور نال انواع محبت کرنی. حضور کے ساتھ جب بندہ سچی محبت کرتا ہے تو پھر نماز قضا نہیں ہوتی. جب بندہ سچی محبت کرتا ہے، مخلص ہوتا ہے محبت کے معاملے میں، پھر پاویں وضو جننے بھی ٹھنڈے پانی نہ کرنا پوے، بندہ کر کے ایک مسلے تے کھڑا ہو ہی جاندہ. تو آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے. آتے چوکے تو جناب ثواب ملے گا انشاءاللہ. ویکھ لو وعدہ کر رہے ہو انشاءاللہ. ہون ماشاءاللہ ہستے نے، درود ویندے نے. او بھائی میں نیکی کی دعوت آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہوں. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. سانس جو اندر گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے. یہ حدیث میں اکثر سناتا ہوں اور یہ بڑی ایسی حدیث ہے، بندہ غور کرے انسان پانی پانی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا او میرے غلاموں بتاؤ کہ انسان کی زندگی کتنی ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں اگلا دن دیکھنا ہے کہ نہیں. کسی نے اگلے ہفتے کا ذکر کیا، کسی نے اگلے مہینے کا، کسی نے اگلے سال کا ذکر کیا. تو پتہ ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے غلاموں میری صحبت میں بیٹھتے ہو اور اتنی لمبی لمبی امیدیں، یاد رکھو کہ جو سانس اندر چلا گیا پتہ نہیں باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا. انسان کی زندگی اتنی ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. کئی لوگوں کو دیکھا جناب، ایک تو یہ بھی رپورٹ سامنے، بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں گرا، ڈیتھ ہو گئی. اچھا خاصا آدمی، ماشاءاللہ بہترین صحت، فٹ فاٹ، کوئی بیماری نہیں، اچانک پتہ چلتا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ ایک سسٹم ہے، مشینری ہے، کسی وقت بھی رک سکتی ہے. جب جانا ہی جانا ہے تو کیوں نہ ہو کہ حضور سے وفا کر کے جائیں. اور جب وفا کریں گے تو پھر جنازے ایسے ہی ہوں گے انشاءاللہ. امیر المجاہدین نے وفا کی ہے نا، اور چیئر پہ بیٹھ کے کی ہے، تو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے، بے ربط سی باتیں، یہ جو میں نے اپنا درد دل بیان کیا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے اپنے الفاظ میں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہو، اپنے رب کے حضور معافی کا درخواست گزار ہوں. قبلہ حافظ وسیم صاحب نے مجھے جو حکم دیا تھا، اب نظم کی صورت میں کچھ حاضری میں پیش کرتا ہوں. آئیے شامل ہو جائیے، پڑھیں گے انشاءاللہ.